اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ فما بعد، وضاحت آیت نمبر 118 سورۃ الانعام۔ اس آیت میں حلال جانوروں کے یا ایسی کوئی چیز جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، پڑھا گیا ہو، اس کا کھانا جائز ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے، باقی جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ حرام حکم اس کے متعلق حرام کے دائرے میں آتا ہے، اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حرام ہے۔ یہ اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت جو ہے یہ نافذ کی ہے، وارد کی ہے کہ جس جانور کو اللہ کے نام لے کر ذبح کیا جائے اسے کھا لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جانور کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا مباح نہیں، جیسے مشرکین از خود مر گیا ہو اور مردار جانور بتوں اور تھالوں پر ذبح کیا ہوا جانور کھا لیا کرتے تھے۔ کوئی وجہ نہیں کہ جن حلال جانوروں کو شریعت کے حکم کے مطابق ذبح کیے جائے اس کے کھانے میں حرج سمجھا جائے، یعنی کہ جن حلال جانوروں کو شریعت کے حکم کے مطابق ذبح کیا جائے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، اور بالخصوص اس وقت کہ ہر حرام جانور کا بیان کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے آگے جو آ رہا ہے کہ ہر جانور کے متعلق بتا دیا گیا ہے کہ کون کون سا جانور، شکار کا جانور کس طرح حلال ہے، وہ آگے تفصیل آئے گی، لیکن یہاں پہ آغاز میں ابتدا میں بتا دیا گیا کہ وہ جانور یا وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو صرف وہ حلال ہے، باقی جو ہیں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا کسی اور چیز کا نام لیا گیا ہو تو اس کا کھانا جائز نہیں اور وہ حرام ہے۔ تو یہ اس سورہ میں آگے چل کر اللہ نے سارے جو ہے احکامات کھول کر بیان کر دی گئے ہیں۔ فصل کی دوسری قرات فصل ہے، وہ ہر جانور کھانے کا ممنوع ہے، یعنی کہ وہ حرام جانور کھانے کا ممنوع ہے سوائے مجبوری اور سخت بے بسی کے، کہ جو اس وقت مل جائے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کھا لینے کی اجازت ہے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بھی ایک مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ کے پاس کافی دن ہو گئے آپ اس حالت میں ہیں اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی پینے کے لیے کوئی چیز ہے، تو اس وقت اگر کوئی حرام چیز اتنی جس سے آپ کی جان بچ سکے اتنی آپ کھا سکتے ہیں، اور دوسری جو چیز ہے وہ سخت بے بسی کے اس وقت جو مل جائے اس کے کھا لینے کی اجازت ہے۔ پھر کافروں کی زیادتی بیان ہو رہی ہے کہ وہ مردار جانوروں کو اور ان جانوروں کو جن پر اللہ کے سوا دوسروں کے نام لیے گئے ہوں حلال جانتے تھے، اور یہ لوگ بلا علم صرف خواہش پرستی کر کے دوسروں کو بھی راہ حق سے ہٹا رہے ہیں۔ ایسوں کی یہ افتراء پردازی یعنی حدود سے تجاوز کرنا و دروغ گوئی بانی اور زیادتی کو اللہ بخوبی جانتا ہے، اور یہاں پر وہ کھول کر سارے احکامات بیان کر دیے جو یہ کافر اور مشرکین اور کفار اور منافقین کرتے تھے۔ بتایا گیا کہ صرف فقط وہ ایسا جانور جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو فقط وہی حلال ہے، دوسرا حرام ہے۔